وہ عمارات کی تعمیر میں، وہ بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے کو بیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ ان کی ابتدا یہ ہوگی کہ وہ بھوکے ننگے ہوں گے. شروع میں تو ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ بھوکے ننگے ہوں گے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، ان کے پاس جوتے پہننے کے لیے نہیں ہوں گے. لیکن پھر ایک ایسا وقت خوشحالی کا آ جائے گا کہ وہ اپنی اس اصل کو بھول جائیں گے، اپنے اس آغاز سفر کو بھول جائیں گے، اپنے ابتدائی حالات کو بھول کر اتنا پیسہ اور فراوانی آ جائے گی ان کے پاس مال کی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گے کہ دیکھتے ہیں کہ کس کی بلڈنگ زیادہ اونچی ہوتی ہے. قالا ثم انطلق فلبثت ملیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ بات ہوئی تو وہ شخص جو ہے اس کے بعد چلا گیا. آپ فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا رہا، ہم اسی حالت میں ہم رہے. ثم قال لی یا عمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ انور میری طرف پھیرا اور ارشاد فرمایا، اے عمر اتدری من السائل، اے عمر کیا تو جانتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا تھا کون؟ یہ جو کوسچن کر رہا تھا، یہ جو اجنبی تھا، یہ تھا کون؟ قلت اللہ و رسولہ عالم. تو وہ جو صحابہ کا نعرہ تھا، جو حضور کے سامنے صحابہ کہا کرتے تھے، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں. قال فإنہ جبریل، تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جبریل تھے. آتاکم یعلمکم دینکم، اور یہ اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حدیث پاک امام مسلم نے روایت کی ہے. اس حدیث جبریل میں سب سے پہلے تو یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں کتنے امور بیان ہوئے ہیں، اور پھر اس میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس کی تفصیل کیا ہے. چونکہ یہ اجمالی طور پر احکامات بیان ہوئے ہیں، ان کی تفصیل کیا ہے. تو سب سے پہلے اس حدیث پاک کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت میں کس درجہ محتاط ہیں اور کس درجہ جو ہے وہ قرآن و حدیث کے معاملے میں وہ جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اور اسٹرکٹ قسم کی شخصیت ہے. آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیا اور شخص ایسا تھا کہ جس کے کپڑے خوب سفید تھے، داڑھی اور جو بال تھے یہ خوب سیاہ تھے. عموماً ہوتا یہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا دور تھا، یا ابھی سے 2-3 صدیاں پہلے یا 4 صدیاں پہلے انداز آپ اس کو لے چلیں، تو سفر کے چونکہ ذرائع جو ہیں وہ آج کل کی طرح نہیں تھے. گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، ٹرینز نہیں ہوتی تھیں، پلینز نہیں ہوتے تھے، اور شپس اور بوٹس بھی اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جس طرح کے آج ہیں. تو جو لوگ سفر کیا کرتے تھے تو ان پر جو ہے وہ چونکہ سفر کیا جاتا تھا اونٹوں پر، بیلوں پر، گھوڑوں پر، اور اس طرح کے جو ہے پیدل سفر ہوتے تھے. تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ جو دھول اڑتی، جو گرد اڑتی، وہ مسافروں کے چہروں پر، ان کے کپڑوں پر پڑی ہوتی اور نظر آ جاتا کہ یہ بندہ دور سے سفر کر کے آ رہا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اگلی بات یہ ہے، ایک تو اس کا جو حلیہ تھا وہ بڑا تر و تازہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ ہم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں تھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے، یا تو بندہ دور سے سفر کر کے آیا ہو تو اس پر سفر کے اثرات ہوتے ہیں، دھول مٹی پڑی ہوتی ہے، گرد پڑی ہوتی ہے، بالخصوص جن ملکوں میں پولوشن ہوتی ہے. آج بھی جو لوگ موٹر سائیکل پر سفر کرتے ہیں جب وہ گھر پہنچتے ہیں تو دھول مٹی ان کے چہرے سے نظر آتی ہے. لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ اگر یہ مسافر ہوتا، اگر اس شہر کا نہ ہوتا تو ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی تو ہوتا، لیکن ہم میں سے اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو چیز انہوں نے سکھائی وہ یہ تھی کہ بڑے ادب کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے. پتہ چلا علم سیکھنے کا سب سے پہلا جو تقاضا ہے وہ ادب ہے، کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے، دو زانوں بیٹھے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھے. گویا علم حاصل کرنے سے بھی پہلا جو درجہ ہے وہ ادب کا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی سے کچھ بھی استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ادب کریں. اگر آپ استاد سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا احترام کریں، اس کی رسپیکٹ کریں. مجھے یاد ہے جب ہم دارالعلوم میں داخل ہوئے تو ہمارے استاد نے سب سے پہلی، استاد محترم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو علم سے متعلقہ ہر چیز کا احترام کریں. وہ ایک قلم بھی ہو سکتا ہے، ایک پین ہو سکتا ہے، ایک پیپر ہو سکتا ہے، وہ ایک نوٹ بک ہو سکتی ہے، وہ آپ کے کورس کی اور سلیبس کی بکس ہو سکتی ہیں.
ان کی رسپیکٹ کیجئے، یہ پاؤں میں پڑے نہ ہو، یہ پھٹی ہوئی نہ ہو، ان کا ایسا حشر نہ ہوا ہو کہ جس سے ان کی بری حالت نظر آتی ہو، تو کیا کریں؟ سب سے پہلے ان چیزوں کا احترام کریں جس سے آپ نے علم حاصل کرنا۔ تو حضرت جبریل نے جو سب سے پہلی چیز سکھائی وہ کیا تھی؟ ادب سکھایا، کہ بارگاہ رسالت کا سب سے پہلا جو پروٹوکول ہے وہ ادب ہے۔ بارگاہ رسالت سے فیض یاب ہونے کا سب سے پہلا طریقہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ ادب سے سامنے بیٹھے۔ پھر اس کے بعد جو آپ نے پہلا سوال کیا، وہ پہلا سوال تھا کہ اسلام کیا ہے؟ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں اسلام عموماً ہمارے احباب جو ہیں وہ ایمان، ایک ایمان ہمیں بول دیتے ہیں، لیکن یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تشریح فرمائی۔ اسلام اپنے لغوی اعتبار سے اس کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کرنا، کسی کے سامنے جھک جانا، لیکن اسلام کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید کی گواہی دو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اگر تم پر اللہ استطاعت دے تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ تو گویا یہ 5 چیزیں جسے کہا جاتا ہے شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 چیزیں حضور نے کہا یہ اسلام ہے۔ گویا کہ یہ 5 چیزیں اسلام کے ارکان ہیں، اور ارکان اسلام میں سے ہر ایک پر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ 5 پلرز ہیں، یہ 5 ستون ہیں جن پر اسلام کی عمارت استوار ہے، اور اسلام میں یہ 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ اسی طرح رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اسلام کا کسی بھی صاحب اسلام کے ایمان کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے۔ اور اگلا جو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت جبریل نے جو جواب دیا وہ کہ صدق تھا، آپ نے درست کہا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حیران تھے، لوگ تو سوال کرتے ہیں جاننے کے لیے یہ کیسا سائل ہے، یہ کیسا بندہ کوشچن کرنے والا ہے کہ یہ تو جواب بھی دے رہا ہے کہ جی آپ ٹھیک جواب دے رہے ہیں۔ پھر جو حضور سے انہوں نے سوال کیا وہ جو دوسرا سوال تھا وہ تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر پر۔ گویا کہ ایک ہے پریکٹیکل، ایک ہے تھیوری، ایک ہے فیتھ۔ ایمان کیا ہے؟ فیتھ، انسان کا بلیو۔ تو بلیو سب سے پہلے فیتھ اور بلیو یہ ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ کی ذات پر انسان کا بلیو ہونا چاہیے کہ خدائے بزرگ و برتر جو ہے وہ ہے، اس نے ہی کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی میرا پالن ہار ہے، وہی میرا پروردگار ہے، وہی میرا حاجت روا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، وہی میرا رازق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی پروردگار عالم ہے جس نے کائنات ارض و سماوات کو جو ہے وہ تخلیق فرمایا۔ کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ لا ثانی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کا ہم سر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں، کوئی اس کی اولاد نہیں، کوئی اس کے والدین نہیں، کوئی اس کے رشتہ دار نہیں۔ وہ یکتا و تنہا ہے، اپنی ذات میں بھی اپنی صفات میں بھی، کوئی اس کا ثانی نہیں۔ پھر جو اگلا بلیو ہے وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد وہ ملائکہ پر ایمان